بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ شخص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ ادھار کسی سے لیا اور وہ ٹوٹ گیا تو آپ نے جن سے پیالہ لیا تھا انہیں اس کا توان قیمت ادا کی، یعنی کوئی چیز طلب ہو جائے تو اس جیسی چیز توان میں دیں یا اس کی قیمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو، یعنی اپنی آنکھ، کان اور زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفع مند علم کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی۔ میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے وہ سارے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جنت کے باغوں میں باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر ہوگا۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔